نے جھکا اب تک ان کے سامنے سر ٹیکا اب ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں اب ایک کو ماننا چاہتا ہوں فوراً کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہیں بلال نے اذان دے دی اور بلال نے جب اذان دی سیدنا عمر نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے حضرت بلال نے بتایا عمر یہ اعلان ہے کس چیز کا اعلان ہے بتایا گیا نماز کا اعلان ہے کون نماز کیسی نماز بتایا گیا یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے چلایا مسجد اقصی بلایا پھر وہاں امامت کرائی امام الانبیاء بنایا اس کے بعد اپنے پاس بلایا وہاں جا کر کے عطا کر دی اور یہ پڑھنی فرض کر دی حضرت عمر کہنے لگے اے بلال یہ پڑھنی کہاں ہے بتاؤ ادا کہاں کرنی ہے اسٹیج پر تمام اکابرین کے حوالے سے مفتی مولانا محمد راشد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب مفتی عطیف اللہ صاحب مفتی مبین صاحب کے حوالے سے ان کا استقبال کہ کچھ ایسے بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں آہت پہ کان در پہ نظر دل مشتیاق آہت پہ کان در پہ نظر دل مشتیاق آنکھوں کا شو سوکھ گئے تیرے انتظار میں ایک نعرہ لگائیں اپنی کرداری کا ثبوت پیش کریں بیٹھ جا بیٹا ہلو سٹ ڈاؤن سٹ ہو سٹ پلیز بہت سے بچے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر یار کیا کیسے ڈھلے ہو رہے رات نے تو ماشاءاللہ آپ نے بہت صاف کیا اب تو صرف پروگرام چل رہا ہے زور سے نعرہ تکبیر علماء کرام مدرسہ اسرار العلوم کے ساتھ سنجیدہ ماحول بناتے ہوئے ان کے کلیدی اہم خطاب کو سماعت کریں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا معزز سامعین اسٹیج پر بیٹھے جامعہ ہاجہ کے محترم مولانا راشد صاحب اور میرے بڑے بھائی مفتی محمد زبیر صاحب جو ناظم جلسہ ہے اور دیگر علماء کرام پس پردہ بیٹھی قابل احترام ماں اور بہنوں
सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि जो आप लोग अदबन कह रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि जब आमने सामने बात होती है ना तो वो टकराती है, दिल में वही उतरती है। दोनों तरफ इशारे हो चले, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चले, ये होना चाहिए ना। आ जाओ, इधर आ जाओ। माशाल्लाह बड़े कीमती बातें बताऊंगा, और मेरा टाइम बता दो जी मुझे कितना है। अच्छा, क्योंकि मेरे वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से एक बात पर, एक आयत पर काफ़ी वक्त बोलने का, देर बोलने का अल्लाह ने हुनर भी दिया है। और रोज़ाना कहीं ना कहीं आपको देख के भी महसूस हो रहा है, हर जगह जा रहे हैं तो अलग अलग मजमा, अलग अलग माहौल मिलता है। हरियाणा के 2-3 सफ़र दे के बड़ी प्यास है उन लोगों को, बड़ी शिद्दत के उसके साथ वो उलमा के मुंतज़िर रहते, कब आए हमें बातें बताए। लेकिन अपनी तरफ इधर आते हैं जहाँ खजाने हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कि जहाँ खजाने हैं वहाँ के लोग कदर ही नहीं करते दीन की बातों की, मजालिस की, इनकी। तो बहरहाल खालिक कायनात ने, खल्लाक आलम ने, मौज़ूआत बहुत सारे आप सुन रहे हैं रात से और सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बात कुछ अलग ही बताऊंगा। इसलिए दुआ करनी है अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल भी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खल्लाक आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जो जिसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। तो मुत्तकी कहते किसको है, परहेजगार कहते किसको है, गुनाहों से बचने वालों को कहते कैसे है, कैसे बना जाता है, और उनकी क्या पहचान है, और कैसे वो मुत्तकी बन सकते हैं। इसलिए खालिक कायनात ने तमाम चीजों के अंदर अलग अलग बातें रखी है। खल्लाक आलम ने हर चीज को बनाकर उनमें से 4 चीजें निकाली, और उन 4 चीजों में से किसी एक को नुमाया बनाया। खालिक कायनात ने 18,000 मखलूकात बनाई, जो नूरी भी है, आग से बनी हुई भी है, मिट्टी से बनी हुई भी है, मिट्टी आग और गिल के संगम से बनी हुई। लेकिन इन सारी मखलूकात में से इंसान को नुमाया बनाया। फरिश्ते भी बड़े 4 बनाए, उन 4 में जिब्राइल को नुमाया बनाया। अलगर्ज हर एक चीज से छांट कर एक को नुमाया बनाया है। इसलिए खालिक कायनात ने सारे अंबिया की मेहनत, सारे पैगंबरों की मेहनत का निचोड़, वो कोई सी भी मेहनत हो, समाजी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, या अखलाकी एतबार से हो, सारे की सारी मेहनतों का अंबियाओं का निचोड़ 4 निशानियों में रख दिया, और उन 4 निशानियों को 4 चेहरों में नक्श कर दिया। कुछ ही बात बतानी है और उसके बाद चले जाना है। इसीलिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। खालिक कायनात कहता है, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तमाम इंसानों, कहीं का भी रहने वाला हो, कोई भी हो, किसी भी मुल्क में रहने वाला हो, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर बेहतरीन बंदा बनना चाहते हो, अगर बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हो, अगर मुत्तकी बनना चाहते हो, अगर परहेजगार बनना चाहते हो, अगर बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, खालिक कायनात कहता है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अल्लाह से अपने तसव्वुरात में पूछो, ए अल्लाह वो काम क्या है, क्या करना होगा। खालिक कायनात कहता है, जो भाई, और जो बाहर चले गए, जाए परहेजगार कैसे बना जाए, अच्छा मुसलमान कैसा बना जाए, और बेहतरीन इंसान कैसे बना जाए, ये हमें सोचना है।
اس لیے خلا کے عالم نے اس کے لیے بھی بتا دیا، سبھی کو بتایا، پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے حواریوں کو، سب کو کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کہتے کسے ہے اور پرہیزگار بنا کیسے جاتا ہے، یہ آپ بھی، میری مائیں بہنیں بھی، اور سب کے سب آپ لوگ غور سے سنیں۔ اسی لیے خالق کائنات کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، خلا کے عالم نے فرمایا اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو، اگر بہترین پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر میرے پاس اچھا بن کے آنا چاہتے ہو، تمہیں یہ بننا پڑے گا، تمہیں پرہیزگار بننا پڑے گا۔ پرہیزگار کی پہلی نشانی کیا ہے؟ خالق کائنات کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو لوگ میرے بندے یا میری بندیاں جو بن دیکھے ایمان لیا ہے، غیب کی باتوں پر ایمان لیا ہے، جس نے مجھے کبھی نہ دیکھا، میرے نمائندے نے بتا دیا ایک الہ ہے جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، جس نے تمام چیزیں وجود میں لایا ہے، یہ آسمان بنایا، یہ زمینیں بنائی، یہ ستارے بنائے، یہ سیارے بنائے، اور اللہ رب العزت پر ایمان لیا۔ اس کے پاس پیغمبر نے آ کر کے کہا ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان پتھروں کے پاس کیوں جاتے ہو، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور یہ بات اس کے سامنے آ گئی، یہ بات اس کو بتا دی گئی، کوئی دلیل نہ مانگی، کوئی حجت نہ مانگی، اسی طریقے کی کوئی بات نہ کرے، اور یہ کہہ دیا ہاں میں نے بھی مان لیا اللہ ایک ہے، میں اسی کا بندہ ہوں، ساری کائنات کے نظام چلانے والا، سارے جہاں کا نظام چلانے والا، روزی پہنچانے والا صرف ایک ہے۔ اس لیے خالق کائنات کہتا ہے اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو، الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جو بن دیکھے ایمان لے آئے، جو مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا ہمارا مالک ایک ہے۔ اے اللہ کہاں تلاش کرے، کیسے تلاش ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یہ نشانی کسی کے اندر دیکھنی ہو، اگر اس کا بہترین عمل کرنے والا دیکھنا ہو، جاؤ مکہ کی دھرتی پہ چلے جاؤ، مکہ کی دھرتی پر جا کر کے تمہیں ایک صدیق نام سے ملے گا، ایک ابو بکر کے نام کا ملے گا، انبیاء کے بعد اس سے بہتر ایمان کسی کا نہیں ہے۔ خالق کائنات کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو غیب کو ماننا پڑے گا، بن دیکھے ایمان لانا پڑے گا، مجینا کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اے اللہ کہاں تلاش کرے؟ خالق کائنات کہتا ہے مکہ کی دھرتی پر جاؤ، امام الانبیاء کو میں نے تاج نبوت اڑا کر کے بھیجا، میں نے جب انہیں تاج نبوت دے دیا، آخری نبی بنا دیا اور امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا دیا۔ جب مکہ کی دھرتی پر اکیلا تھا، چاروں طرف کوئی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا تھا، کوئی کرن نہیں تھی، پھر آقا مدنی نے اعلان کر دیا ادھر آؤ، اے لوگوں ادھر آ جاؤ اور ایک الہ کو مان لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ایمان لانے والا، سب سے پہلا مومن ہے۔ ابو بکر باہر گیا ہوا تھا اور آپ کا چچا ابو جہل آ کر کے کہتا ہے او ابو بکر آج ایک عجیب سی بات دیکھنے کو آئی ہے، ایک عجیب سی بات سننے کو آئی ہے، کیا ہوا ابو جہل بتا تو صحیح؟ تجارت کر کے واپس آئے تھے
سے مکہ میں واپس آئے تھے، آگے ابو جہل بات کرنے لگا، ایک محمد کام کا شخص ہے، نام اس کا محمد ہے، یہ کہتا ہے میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب۔ جب آپ ایک اللہ کی بات کرتے تھے، مکہ کے کافر کہا کرتے تھے محمد عجیب سی بات کرتا ہے، پتہ نہیں کیسی کھوئی کھوئی سی بات کرتا ہے، لات و عزا کی برائیاں کرتا ہے، حبل کی برائیاں کرتا ہے، اور صرف یہ کہتا ہے یہ ایک ہے ساری چیز کا پالن والا، ایک ہے ساری چیز کا پالن ہار۔ جب یہ بات ابو جہل کہہ رہا تھا، ابو بکر سے کہہ رہا تھا، اے ابو بکر، ایک نام محمد جس کا ہے وہ یہ باتیں کرتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے زمین اس نے بنائی، وہ کہتا ہے آسمان اس نے بنائے، وہ کہتا ہے زمین پانی پہ بچھائی، وہ کہتا ہے آسمان بغیر ستون کے تھام دیا۔ ابو بکر نے کہا کوئی دلیل نہ مانگی، کوئی حجت نہ مانگی۔ ابو بکر نے کہا او ابو جہل پہلیاں نہ سنا، ادھر ادھر کی بات نہ بتا، یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے؟ ابو بکر کہنے لگا وہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر یہ بات محمد کہتا ہے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے نیچے گر سکتے ہیں، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں ابو بکر ایمان لاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل ادھر ادھر کی بات نہ بتا، یہ بتا کہتا کون ہے، یہ بتا کون ہے وہ کہتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ محمد کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لاتا ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا پختہ ایمان۔ اسی لیے خالق کائنات کہتا ہے اگر سب سے بہترین متقی، سب سے بہترین پرہیزگار اس کائنات کے اندر سب سے بہترین مسلمان اور سب سے بہترین مومن دیکھنا ہو تو مکہ کی دھرتی پر میرے حبیب کا پہلا یار ابو بکر کو دیکھ لینا۔ ویسے ہی بنے پھرتے ہو مسلمان، ویسے ہی نام رکھتے پھرتے ہو، دین کی باتیں سنتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے نہیں، نام رکھ لیا مسلمان۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا ایسے ہی گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ یہ ساری شرطیں لانی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، بہترین انسان بننے کے لیے، بہترین مومن بننے کے لیے، بہترین مسلمان بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ غیب پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہے نا سب کا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو پہلی نشانی یہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر ابو جہل آیا، کہنے لگا او ابو بکر تیرا یار مجھ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ، کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی پہنچا اور پھر میں اوپر کا بھی سفر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ یہ بات تو بنتی نہیں ہے ابو بکر، میں تو مانتا نہیں، لیکن تیرا یار کہتا ہے۔ ابو بکر کہتا ہے او ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو بالکل ایسا سچ ہے اور حق ہے، بالکل گئے ہوگے۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، اس پر بھی پہلی بات، اس پر بھی ایمان لانے والا سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اپنے موبائلوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی کسی بھی چیز میں، اپنی تواریخ میں 1400 سال پہلے چلے جاؤ اور یہ کھنگالو کہ مومن کیسے بنا جائے، مسلمان کیسے بنا جائے، متقی کیسے بنا جائے، پرہیزگار کیسے بنا جائے۔ جاؤ ابو بکر کو پڑھ لینا، 2.25 سال حکومت پڑھ لینا، ساری زندگی ان کی سیرت پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا، پھر ایمان کا تقاضا پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے بہترین مسلمان بننے کی، بہترین پرہیزگار بننے کی، جنت میں جانے کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو، عوام بھی سنے، مائیں بہنیں بھی سنے، علماء بھی سنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، اگر میرے پاس صحیح سلامت آنا چاہتا ہے، اگر میری جنت نعیم دیکھنا چاہتا ہے، جنت خلد میں جانا چاہتا ہے، جنت سلام میں جانا چاہتا ہے، جنت فردوس کا طلبگار ہے، اے میرے بندے میری بندیاں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جب میں نے تجھے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد 13-14 سال تک پہنچایا، پھر میں نے تجھے بالغ کر دیا، بالغ ہونے سے لے کر فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، جب تک میں تجھے مار نہ دوں اور قبروں تک نہ پہنچا دوں، اس وقت سے لے کر کے بالغ ہونے سے لے کر کے اور مرنے تک برابر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو، صرف جمعہ نہیں، صرف عید کی نماز نہیں، خالق کائنات کہتا ہے 5 وقت کی نماز فرض کی، ان کا پابند بننا پڑے گا، برابر پڑھنی پڑے گی، برابر ادا کرنی پڑے گی، حالات کیسے بھی آئے، دشمن کسی بھی شکل میں آئے، کمزوری آ جائے، بیمار بھی ہو جائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جہیں کے نوجوانوں صرف جمعہ نہیں، صرف جو 8 دن کے والی نہیں، اور صرف 8 اور کھاٹ کی نہیں، خالق کائنات کہتا ہے اگر میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہتے ہو اور جوانی میں عبادت کرنا چاہتے ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، برابر نماز پڑھنی پڑے گی، برابر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ مائیں بہنیں بھی اسی طرح کا بہانہ نہ بنانا، بیٹا چھوٹا ہے ابھی دودھ پیتا ہے اور بھینس وغیرہ کا بہانہ نہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نیک بندی بننا چاہتی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے غیب پر ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد برابر نماز پڑھنی ہوگی، برابر نماز ادا کرنی ہوگی، برابر حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، یہ آواز سن کر کے جانا پڑے گا، وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا۔ اے اللہ اس سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات کہتا ہے اگر بہترین نمازی دیکھنا ہو، بہترین متقی دیکھنا ہو، بہترین پرہیزگار دیکھنا ہو، آؤ مکہ کی دھرتی پہ چلے جاؤ، ابو بکر کے بعد میرے حبیب کا دوسرا یار جو پہلے مسلمان نہیں تھا پھر ایمان لے آیا، پہلے قتل کرنے کے ارادے سے آیا لیکن حالات بدلے، اللہ نے بدلا، کہیں راہ میں رکاوٹ بن کر کے آیا، پھر آ کر کے کہنے لگا اے محمد مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کو ماننا چاہتا ہوں۔ اب تک پتھروں کے سامنے جھکا، اب تک ان کے سامنے سر ٹیکا، اب ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، اب ایک کو ماننا چاہتا ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد وہیں بلال نے اذان دے دی، اور بلال نے جب اذان دی سیدنا عمر نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے بتایا عمر یہ اعلان ہے، کس چیز کا اعلان ہے؟ بتایا گیا نماز کا اعلان ہے۔ کون نماز؟ کیسی نماز؟ بتایا گیا یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے چلایا، مسجد اقصی بلایا، پھر وہاں امامت کرائی، امام الانبیاء بنایا، اس کے بعد اپنے پاس بلایا، وہاں جا کر کے عطا کر دی اور یہ پڑھنی فرض کر دی۔ حضرت عمر کہنے لگے اے بلال یہ پڑھنی کہاں ہے؟ بتاؤ ادا کہاں کرنی ہے؟ آقا مدنی نے فرمایا یہی پڑھنی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کی عبادت ہے، اگر
पर इतना बेहतरीन तोहफा है, इतना बेहतरीन गिफ्ट है और तमाम इबादतों की सरदार है। ए बिलाल यहाँ क्यों नहीं? आका रहमत ने फरमाया, ओ उमर, मुझे लोग पढ़ने नहीं देते, मस्जिद हराम में जाने नहीं देते, मस्जिद हराम में जाने से रोकते। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और ये कहा, उमर खत्ताब का बेटा ईमान लाए और फिर भी नमाज यहाँ हो, ये हो नहीं सकता। हजरत उमर ने हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज अभी इसी वक्त इसी टाइम ये नमाज मस्जिद हराम में होगी। कोई मेरे सामने आएगा, अपनी बीवी को बेवा करेगा, अपने बच्चों को यतीम कर देगा, मेरे सामने जो भी आएगा आज मेरी तलवार खत्म कर देगी। उसी वक्त वही नमाज मस्जिद हराम के अंदर जाके अदा की। सबसे पहला दरवाजा खुलवाने वाला मस्जिद हराम का कौन है? तारीख ने बताया, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज की ऐसी पाबंदी की, ईमान लाने के बाद सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, कोई भी हो, अभी उमर ने नमाज तर्क न की। हजरत उमर को फिर अल्लाह ने वो मकाम दिया, नमाज का पाबंद बनने के बाद वो मकाम दिया। मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के कहे, या सारी अल जबल, हवा इस आवाज को पहाड़ तक पहुंचा दे। फिर ये कहे, मदीना की जमीन हिले। फिर ये कहे, ए जमीन क्यों हिलती है? क्या तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता? क्या तेरे मेरे दौरे हुकूमत में भेड़ियां बकरियां एक जगह नहीं चरती? हिलती क्यों है? फौरन रुक जाती है। वही उमर फिर दरियाए नील को चिट्ठा लिखे और दरियाए नील 1440 साल बाद आज भी उसी अंदाज पे चले। अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया, नमाज का पाबंद बनने के बाद, कुरान की तिलावत के बाद अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया। मकाम इब्राहिम को देख करके कहे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ नमाज होनी चाहिए। अल्लाह जिब्राइल से कहा, जहाँ जमीन पर उमर ने दरखास्त कर दी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, आज के बाद मकाम इब्राहिम जाए नमाज बना दो। जितने भी आएंगे कहीं से चल करके आएंगे, मशरिक से आएंगे, मगरिब से आएंगे, शिमाल से आएंगे, जुनूब से आएंगे, कहीं से भी आएंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़नी होगी। ये दूसरी निशानी, वो यकीमुन अस्सलाह, नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हम भी शामिल है इसमें, समझ गए ना? हम सिर्फ तुम्हारी बात होती है, हमारी भी नहीं होती, हम अपनी भी करते हैं। सबको नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। ये दूसरी निशानी है, वो यकीमुन अस्सलाह। अल्लाह ताला कहता है पहली मुत्तकी बनने के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये निशानी मैंने अबू बकर के चेहरे में नक्श कर दी। वयुकीमून अस्सलाह, नमाज का पाबंद जब से पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बालिग हुआ, बालिग से लेकर जब तक जिंदगी है कब्र में नहीं पहुंच जाता, उस वक्त पर बराबर नमाज पढ़ता रहता है या पढ़ते रहते हैं। ये दूसरी निशानी है, ये मैंने सबसे बेहतर करके के हजरत उमर बिन खत्ताब के चेहरे में नक्श कर दी। 1,44,000 सहाबा नमाज के पाबंद में, ईमान में बेहतरीन, लेकिन ये निशानी का सरदार सबसे ज्यादा इन्हें बना दिया। सैयदना अमीरुल मोमिनीन को जख्म आया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा आपको जख्म लगे, आपको खून बह रहा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा अब्दुर्रहमान अजान पढ़ो, नमाज पढ़ो, मेरे जख्मों की परवाह न करो। जिसने नमाज नहीं पढ़ी इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। बड़े नमाज छोड़ते, बड़े शाने बनते हो, नमाज छोड़ करके गलियों में चौराहों में मोबाइल लेके खड़े रहते, उधर हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह की आवाज आती, तुम्हारे सर में जूं नहीं लगती। ऐसा बनना, वैसे मिलेगी जन्नत, खाली नाम रखने से नहीं मिले। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अगर बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, परहेजगार बनना चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून,
جب میں تجھے مال و دولت سے نواز دوں، جب میں تجھے جائیداد عطا کر دوں، جب زمین پر تجھے پیسہ دے دوں، پیسہ آنے کے بعد سے جب تک تو مر نہیں جاتا برابر خرچ کرتا رہتا ہے، برابر خرچ کرنا ہوگا اور کنجوسی نہ دکھانا، اسی طرح کی ہاتھ کو بند نہ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیسری نشانی ہے متقی بننے کے لیے، بہترین مسلمان بننے کے لیے، بہترین پرہیزگار بننے کے لیے، جب میں مال دے دوں اور اس وقت سے لے کر جب تک مر نہیں جاتا برابر خرچ کرتا رہتا ہے، کبھی کنجوسی نہیں کرتا اور کبھی ہاتھ بند نہیں کرتا، برابر ہاتھ کھولے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ نشانی دیکھنی ہو، اگر یہ پرہیزگاری دیکھنی ہو، مکہ کی دھرتی پر جاؤ، میرے لاڈلے حبیب کے در پر جاؤ، میرے لاڈلے حبیب کے شہر میں جاؤ۔ پہلی نشانی ابو بکر کو تلاش لینا، دوسری نشانی عمر بن خطاب کو تلاش لینا، تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا میرے حبیب کا تیسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ایسا سخی بنایا، سخی تو 1,44,000 صحابہ سبھی تھے، لیکن انہیں سخی کو سردار بنایا، سخیوں کا سردار بنایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی آئے، کہنے لگے بیت المال میں سے کچھ دے دو، میرے اوپر قرض ہے، 2000 دینار چاہیے۔ آقا رحمت نے فرمایا جاؤ بیت المال میں دیکھو پتہ چلا، اور خزانچی نے کہا اتنا نہیں ہے۔ آقا رحمت نے فرمایا جاؤ پھر ایسا کرو میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جیسے آپ کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آ رہی ہے، تکرار کی آواز آ رہی ہے۔ عثمان اپنی بیوی سے کہہ رہے تو نے آج چراغ کی بتی لمبی کیوں کر دی، چراغ کی بتی موٹی کیوں کر دی، یہ تیل زیادہ کھائے گی، یہ تیل زیادہ پیے گی، زیادہ خرچ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ صحابی باہر کھڑے ہوئے سن رہے اور دل میں خیال آئے یہاں تو پہلے سے ہی فاقے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو پہلے ہی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے رسول اللہ نے کہاں بھیج دیا، یہاں تو ایک چراغ کی بتی کی بات چل رہی ہے۔ سیدنا عثمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے اوپر 2000 دینار کا قرض ہے، میرے اوپر قرض ہو گیا ہے، رحمت عالم نے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اندر چلے گئے، اندر جا کر کے بلا کسی جھجک 2000 دینار لائے اور لا کر کے اس کو دے دیے۔ ادھر یہ لے کر کے تعجب میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا، صحابی رسول حیرت میں پڑ گیا، جاتے جاتے کہنے لگا او عثمان یہ تو بتا دے، یہ بات تو بتا دے، ابھی میں آواز سن رہا تھا تم اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، تکرار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باتی زیادہ موٹی ہو گئی، تیل زیادہ کھائے گا، تیل زیادہ پیے گا اور یہ خرچہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہاں تو پہلے ہی فاقے ہے، اور عثمان یہ بتا ادھر ہی باتیں، ادھر 2000 دینار مجھے لا کر کے دے دیے۔ سیدنا عثمان نے کہا آپ بھی سنے، علماء بھی سنے اور مائیں بہنیں بھی سنے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صحابی رسول سے ادھر میں تکرار جو کر رہا تھا اور چراغ کی بتی موٹی ہونے کی بات جو کر رہا تھا، وہ تیل زیادہ خرچ ہوگا، اور جتنا تیل زیادہ خرچ ہوگا اتنا ہی حساب مجھے اللہ کو دینا ہوگا۔ ادھر میں نے تجھے دینار لا کے دے دیے، اس کا حساب مجھے اللہ سے لینا ہے، اور جس چیز کا حساب دینا ہو، جس چیز کے سامنے پیشی ہونی ہو، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تیل زیادہ خرچ ہونے سے میں عثمان ڈرا، ادھر میں نے تجھ پر خرچ کیا، یہ مجھے اللہ سے حساب لینا ہے، فضول
خرچی کرنے والوں، شادیوں میں، بیاہوں میں اور برتھ ڈے میں، فلاں ڈے میں، اللہ رب العزت کا یہ پیارا بندہ ایک چراغ کی بتی موٹی ہونے کی وجہ سے اتنا ڈرا، اتنا خفا ہوا اور اتنا دل میں ڈر آیا، یہ کہنے لگا اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، اور 2000 دینار جو تجھے دیے اس کا حساب مجھے اللہ سے لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر بہترین یہ نشانی دیکھنی ہے، اگر بہترین متقی بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو، میرے حبیب کا تیسرا یار عثمان غنی کو دیکھ لینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری نشانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نقش کر دی۔ پہلی نشانی مسلمان بننے کی الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ ادھر بھی یہی ہے ادھر بھی یہی ہے، بنی الاسلام خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہاں بھی یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ اور ادھر بھی تیسری کیا ہے؟ وایتاء الزکاۃ، یعنی کہ مال دوں تو اس مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ ادھر بھی یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو میں مال دوں ان کو اس میں برابر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پہلا اگر دیکھنا ہے تو میرے حبیب کا پہلا یار ابو بکر کو پڑھ لینا، دوسری نشانی اگر دیکھنی ہے تو میرے حبیب کے دوسرے یار اور 14 سال حکومت اور خلافت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب کو پڑھ لینا، اور اگر تیسری نشانی دیکھنی ہے تو میرے حبیب کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لینا، ان کی سیرت پڑھ لینا۔ اور چوتھی نشانی ٹائم چوتھی لمبی ہے تھوڑی سی، مجھے ٹائم بتا دی بھائی، کسی کا کوئی ٹائم 500 جی 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 انہوں نے زبیر صاحب، بس تو یہ آگے پھر کبھی بتائے گی انشاءاللہ نا۔ چوتھی نشانی انشاءاللہ پھر بتائے گی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے دیے، یہ وہ بھی بتا دو ہے۔ پہلی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ سب سے بہتر اس پر عمل کرنے والے پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، آپ کی فنگروں سے آپ کی انگلیوں سے پانی ٹپکتا نہیں دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس آقا رحمت نے فرمایا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر نے کہا سب سے پہلا گواہی میں دیتا ہوں اس مکہ کی دھرتی پر کہ لا الہ الا اللہ۔ اگر تمہیں بہترین مسلمان بننا ہو تو ابو بکر کی سیرت اور کتاب پڑھ لینا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری ہے کہ برابر جب تک وہ مسلمان ہوئے پیدا اور پیدا ہونے کے بعد بالغ سے لے کر فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ، پھر جب تک مر نہیں جاتے، قبروں تک نہیں پہنچتے، برابر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو میرے حبیب کا دوسرا یار سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ لینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری نشانی کو میں نے دوہرے داماد اپنے حبیب کے دوہرے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں نقش کر دی۔ اور چوتھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان لائے، جو سیکھے، جو پتہ کرے، جو وہ علم رکھے اس چیز کا جو تیری طرف یعنی محمد رسول اللہ، اور وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے تورات زبور انجیل اور دیگر صحیفے آئے ان پر کا بھی علم رکھے، اس کا بھی علم رکھے، اور ساری چیزوں پر علم رکھ کر کے ان پر ایمان لائے۔ اگر یہ سب سے بہتر ہے کوئی ہے پوری کائنات کے اندر، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا محدث ہے، سب سے بڑا فلسفی ہے، سب سے بڑا علم منطق کا، علم فلسفہ کا، علم طب کا، ہر چیز کے علوم کا ماہر، ہر چیز کا علم اگر کسی کے پاس دنیا میں تھا ہے اور قیامت تک رہے گا تو وہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسا عالم
علم فقہ، علم تفسیر، علم منطق، علم فلسفہ، علم طب، وہ ڈاکٹری لائن ہو اور سیاسی لائن ہو اور چیف جسٹس ہو، کچھ بھی ہو، ہر طرح کا علم جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو ان سب کے ماہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری یار حضرت امیر المؤمنین کی خلافت کے دور میں آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اس عدالت کے چیف جسٹس قاضی القضا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ سیدنا امیر المومنین کی خدمت میں ایک نوجوان بچہ آیا، آ کر کے کہنے لگا اے امیر المومنین میں نے ایک گناہ کر دیا ہے، میں نے ایک قتل کر دیا ہے، میں نے اپنے آقا اور مولا کا قتل کر دیا ہے، کیوں کیا، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میرے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ بد کلامی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ برے کام کیا کرتا تھا، میں نے مار دیا ہے۔ وہ کہنے لگے امیر المؤمنین تیرے ساتھ بدفعلی ہوا کرتی تھی، کیا کوئی گواہ تیرے پاس ہے؟ کہنے لگا کوئی گواہ نہیں، صرف میں ہوں، میں ہی دیکھتا تھا اور میرے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین کہنے لگے قصاص کے بدلے قتل کیا جائے گا، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تیرے پاس کسی طرح کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، تو گواہ کہاں سے لائے گا؟ تجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے اے امیر المؤمنین اس بچے کا مقدمہ میں لڑتا ہوں اور آپ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجئے۔ حضرت امیر المؤمنین کہنے لگے علی تم کیسے لڑو گے؟ کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، کوئی حجت نہ لا سکا، کوئی ایک دو گواہ بھی نہ لا سکا، بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صرف ایک دن کا ٹائم دے دو، ایک دن کا وقت دے دو۔ اور حضرت علی نے ٹائم لیا، وقت لیا، اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ صحابہ کو ساتھ لیا۔ کہنے لگے او بتا اپنے آقا کو تو نے کہاں دفن کیا ہے، مار کر کے کہاں دفنایا ہے؟ وہ جا کر کے قبرستان میں لے گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودوائی، قبر کھودنے کے بعد قبر میں اترے، دور دور تک دیکھا کہیں نظر نہ آیا، اس قبر کے اندر اس کا آقا نظر نہ آیا۔ کہنے لگے بند کر دو، ہو گیا فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب یہ بچہ سچ بول رہا ہے، یہ بچہ جھوٹا نہیں ہے اور آپ اس کو معاف کر دے۔ علی کیسے معاف کر دوں، کیسے اس کو معاف کر دوں؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی شاہد نہیں، موقع واردات کا کوئی گواہ نہیں، کیسے معاف کر دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ سیدنا علی کہنے لگے میں آقا رحمت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ستارے بیٹھے ہوئے تھے، امام الانبیاء بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کا سردار تھا اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک کلام اترنے والا سردار تھا۔ آپ کی زبان تھی، میں علی موجود تھا، میرے ساتھ دیگر صحابہ بھی موجود تھے اور بھی صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے سنا، آقا رحمت نے فرمایا اگر میری امت کے اندر کوئی قوم لوط والا عمل کرے گا، کوئی بدفعلی کرے گا، کوئی بدفعلی کا شکار ہوگا میری امت کے اندر، اب بھی اور قیامت تک آنے کے والوں کے لیے یہ سبق دے کر کے گئے اگر میری امت کے اندر کوئی بدفعلی کرے گا قوم لوط کے کام میں ملوث ہوگا، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھ محمد کے قبرستان سے اٹھا کر اس کو فرشتے قوم لوط کے قبرستان میں بگا جائیں گے، اس کو پھینکی آئیں گے۔ اے امیر المومنین جب یہ بچہ مجھے وہاں لے گیا میں نے قبر پھاڑ کے دیکھی، قبر میں اس کا آقا نہیں تھا، میں سمجھ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا رحمت للعالمین
अमीन ने जो फरमाया था वही नजर आया, वही दिखाई दिया। वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो उस कब्र में मौजूद नहीं था। मैं समझ गया, मेरे जहन में आ गया कि फरिश्तों ने उठाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान से उठाकर कौमे लूत के कब्रिस्तान में भगा दिया, वहाँ उठा करके फेंक दिया। मैं समझ गया कि ये बच्चा सच बोल रहा है, इसलिए इसको माफ कर दिया जाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे, लौला अलीयुल लहलक उमर, अगर आज अली ना होता, अगर आज ये शेर खुदा ना होता, अगर ये दामाद रसूल ना होता, उमर आज हलाक हो जाता। इस बेगुनाह को सजा देकर आज उमर हलाक हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें बेहतरीन आलिम देखना हो और अगर इल्म की बेहतरीन रोशनी देखनी हो, मेरे हबीब के चौथे यार और मेरे हबीब के चौथे यार हजरत अली रजी अल्लाह ताला को देख लेना। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, चार निशानी चार चेहरों में नक्श कर दी। अगर तुम्हें मुत्तकी बनना चाहते हो, परहेजगार बनना चाहते हो, इन चार चेहरों को पढ़ लेना। वक्त खत्म हुआ भाई, ये चार निशानी चार चेहरे याद रखना और इन पर अमल करना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।